السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 65 دیکھتے ہیں۔ قدس میں موجود گرگدون سلطان سے کہتا ہے، آپ ہمیشہ قدس جاتے تھے، یہ رہا قدس، فکر نہ کریں، ہم آپ کو اس انداز میں خوش آمدید کہیں گے جو آپ کے ساتھ کے لائق ہے۔ تو سلطان نور الدین کہتے ہیں، غلامی کی زنجیروں میں مجھے جکڑ کر آپ لالچ نہیں دے سکتے، میں ان زنجیروں کو توڑ کر تمہارے گلے میں باندھ دوں گا۔ تو ابرام کہتا ہے، آپ وہ ہمیں دیں گے جو ہم چاہتے ہیں، اب آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، صرف ایک ہی چیز ہے جو تم لے سکتے ہو، کام سے بڑی ہوئی موت ہے۔ تو گرگدون کہتا ہے، اگر آپ ہمیں وہ نہیں دیتے جو ہم چاہتے ہیں تو آپ ہی مر جائیں گے۔ یہ سن کر شیرکل کہتے ہیں، ہم تمہیں سلطان کی جان نہیں لینے دیں گے۔ یہ کہتے اور سننے کے بعد شیرکو اور وزیر آباد صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں، میرے آدمیوں میں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور یہ کہنے کے بعد ابرام کے کہنے پر صلیبی سپاہی سلطان کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور وہاں جنگل میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، شاید وہ سلطان نور الدین کے ذریعے صندوق حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ تو ایتھس کہتے ہیں، عین اس وقت ہی جب ہمیں سلطان نور الدین کی بہت سخت ضرورت ہے، انہوں نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے۔ تو جواباً سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، اگر سلطان نور الدین چلے گئے تو آنے والی اسلام کی شمع بجھ جائے گی۔ امید کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں سلطان نور الدین کو بچانا ہوگا، ہمیں انہیں بچا کر اپنی پرورش کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور قدس میں ابرام سلطان سے کہتا ہے، مقدس صندوق ہمیں دے دیں، ایسا لکھ کر کاغذات پر مہر لگا دیں۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ کاغذات سلطان کو دکھانے لگتا ہے۔ تو پھر ابرام کہتا ہے کہ ہم محل میں جا کر صندوق وہاں سے لائیں گے اور آپ کو وہاں سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور کاغذات کے ساتھ ساتھ سلطان کی طرف قلم بھی بڑھایا جاتا ہے۔ تو سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صحیح کہتا ہے، یہ صندوق تمہارے برے کاموں کے لیے بہت اہم ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ کاغذات اور قلم لے لیتے ہیں۔ اس صندوق میں تمہاری لاش رکھ کر اور تمہارے برے شیطانی منصوبوں کو رکھ کر تمہیں اس کے ساتھ دفن کر دوں گا۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی سلطان کاغذ کو مسل کر نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر ابرام کہتا ہے، اگر تم صندوق نہیں دیتے تو تم یہاں پر مرو گے، تم ہم سے بچ نہیں سکتے۔ تو سلطان کہتے ہیں، عالم اسلام کے لیے میری جان بھی چلی گئی تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ابرام کہتا ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ کا بھائی ابرام بھی ایسا ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ کا بھائی مردود بھی ایسا ہی سوچتا ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں کہ میرا بھائی مردود ایسا کچھ نہیں کرے گا، جو میں نہیں دیتا وہ بھی کبھی نہیں دے گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زنگی محل میں کارتیگن مردود سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے توران شاہ نے مارا ہے اور سب کے سامنے مکہ مارا، میں تو بس آپ کا حکم پورا کرنے گیا تھا شہر، میری بے عزتی کرنے کا مطلب آپ کی بے عزتی کرنا ہے، یا تو آپ اس کی ادائیگی کرنے پر اسے مجبور کریں گے۔ قدس تو وکٹوریا کہتی ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز سلطان نور الدین۔ یہ سنتے ساتھ ہی میودود ہکا بکا رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا مطلب؟ جواباً وکٹوریا کہتی ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ سلطان نور الدین ہماری قید میں ہے۔ باہر سے صلاح الدین ایوبی بھی دیوان کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر صلیبی کمانڈر ہنس دیتے ہیں۔ دیوان میں میودود وکٹوریا کے پاس آ کر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سلطان کو قید کرنے کی؟ میں تمہیں ابھی کاٹ دوں گا۔ جواباً وکٹوریا کہتی ہے، اگر میں کچھ واپس نہ جا سکی تو میں نے انہیں سلطان نور الدین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اب مجھے مار ڈالو تاکہ تمہارا سلطان مر جائے۔ پھر ابرام کہتا ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ جو کچھ تم نے کیا اس کی قیمت بھاری ہوگی، تم نے صلاح الدین کی بات سنی، میری بات نہیں مانی، اب یہ تمہارا آخری موقع ہے، ہمیں صندوق دو اور سلطان کو لے لو۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی دیوان میں داخل ہوتے ہیں اور میودود کی تلوار وکٹوریا کے گلے پر دیکھ کر کہتے ہیں، ملک حضرت، یہ تلواریں کھینچنے کا وقت نہیں ہے، اسے قتل کرنے کے بجائے سلطان نور الدین کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ یہ سن کر ابرام کہتا ہے، یہاں کوئی تو دانا ہے جو سلطان کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، چلو میودود صندوق تیار کرو۔ یہ سن کر
صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تم نے ہم سے سلطان کو چھین کر اپنی موت کو بلوایا ہے، اب سے تم ہم سے صرف ایک ہی چیز دے سکتے ہو اور وہ ہے موت۔ وکٹوریہ میودود سے کہتی ہے آپ کے سلطان آپ کے بھائی کی جان خطرے میں ہے، کیا یہاں صلاح الدین کو بولنے کا حق ہے؟ جواباً میودود صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے پیچھے رہو صلاح الدین۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نہیں ہٹ سکتا، ظاہر سلطان نور الدین نے صندوق دینے سے انکار کر دیا، ان کا یہی حکم ہے۔ تو وکٹوریہ کہتی ہے ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، اگر ہمیں صندوق نہ ملا تو سلطان نور الدین مر جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں۔ قدس میں سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں میرے اللہ، ہمارا مقصد تیری رضا کے لیے قدس اور عالم اسلام کو کافروں کے قبضے سے آزاد کرنا ہے، تو اسے ہمارے لیے ممکن بنا اور ہمیں فتح عطا فرما۔ اس مقصد کی راہ میں قید ہمارے لیے عذاب نہیں بلکہ یہ اعزاز ہے، اور اگر ہم اس مقصد کی خاطر مر جائے تو ہمیں بھی شہداء کی صف میں شامل فرما یا اللہ، آمین آمین آمین۔ سنگی محل میں میودود صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے تم میرے سامنے کیوں گرج رہی ہو؟ ہم ایک معاہدہ کرنے کا راستہ تلاش کرنے والے تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے تمہیں صندوق کی اہمیت کے بارے میں کئی بار بتایا، اب بھی معاہدے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ میودود کہتا ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس صندوق کی وجہ سے ہوا، تم نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، ان کے پاس اس وقت ہمارے سلطان ہیں، کیا تم اب بھی مجھے مشورہ دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اگر صندوق دینا ہوتا تو سلطان نور الدین ہمیں اسے دینے کا حکم دیتے، آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن کیا سلطان پر بھی اعتبار نہیں کریں گے؟ کل میں انہیں اپنے دشمنوں سے بچاؤں گا۔ تو میودود کہتا ہے تم ایک بھی قدم نہیں اٹھاؤ گے، میں نے کرتگن کو سردار اعلیٰ مقرر کیا ہے، تم اس کی بات مانو گے، تم قبیلے سے باہر نہیں آؤ گے، تمہارے بھائی توران شاہ نے کرتگن پر حملہ کیا، اس کا مطلب ریاست کے نائب پر حملہ کرنے جیسا ہے، اگر تم نے اب بھی اس کی بات نہیں مانی تو تم نے میری نافرمانی کی ہوگی۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے صرف اپنے سلطان کی بیعت کی ہے اور میں انہیں بچاؤں گا، وہ تخت پر بیٹھیں گے اور سب کچھ حل ہو جائے گا، تمہارے کھیل سمیت سب کچھ۔ جواباً میودود کہتا ہے تمہیں سلطان کی جان کی پرواہ نہیں ہے، تم صرف یہ چاہتے ہو کہ وہ دوبارہ تمہارا ساتھ دیں اور تم جو چاہو کرو، لیکن اب سلطان نور الدین میرے فیصلے کی مخالفت نہیں کریں گے، انہیں بچانے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا، تم اپنے قبیلے جاؤ گے اور وہیں رہو گے۔ سردی قبیلے میں توران شاہ عصمت خاتون سے کہتا ہے آپ اپنے قبیلے کے حاکم ہیں، اس کے علاوہ آپ جلدی سلطان نور الدین کی خاتون بنیں گی، آپ اپنے بھائی کو کیسے نہیں روک سکیں؟ کیا آپ اتنی کمزور ہیں کہ اسے روک نہیں سکتی؟ تو عصمت خاتون کہتی ہیں مجھے بالکل منظور نہیں جو کچھ کرتگن نے کیا، اس نے میرے قبیلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن سلطان نور الدین اس مسئلے کو حل کریں گے، جب وہ آئیں گے تو سب کچھ حل ہو جائے گا۔ اس لیے میں کرتگن زنگی سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے، اسے دیکھ کر توران شاہ کہتا ہے میں اسے بھیجتا رہتا ہوں اور یہ واپس آ جاتا ہے، میں جانتا ہوں اسے اب کیسے روکنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھنے لگتا ہے مگر رابعہ اسے روک دیتی ہے۔ اس کے پاس آنے پر توران شاہ کہتا ہے میرا خیال ہے تمہیں مارنا کافی نہیں تھا، کیا تمہیں یہاں سے بھگانے کے لیے مجھے تمہارا سر کاٹنا پڑے گا؟ جواباً کرتگن کہتا ہے توران شاہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ دیکھو ذرا دیکھو میرے ساتھ کون ہیں، ریاست کے سپاہی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم برابر ہیں؟ ملک میودود کے حکم سے میں اب سردار اعلیٰ بن گیا ہوں، اب سے تم سب میری بیعت کرو گے۔ دمشق میں صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ملک میودود ہر ایک چیز کے لیے ہم پر الزام لگاتا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ سلطان کو خود بچائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ صندوق دینے جیسی غلطی نہیں کرے گا، اگر وہ ایسا کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ پارس پوچھتا ہے کیا ہم انتظار کر کے دیکھتے رہیں گے؟ جواباً صلاح الدین ایوبی ایتسس سے کہتے ہیں عمر ملا کو اطلاع دیں، ہمیں راز کے محافظوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایتسس چلے جاتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی اپنے باقی ساتھیوں سے کہتے ہیں ہم قبیلے جائیں گے، ملک میودود نے کرتگن کو سردار اعلیٰ مقرر کر دیا ہے، قبیلے میں لڑائی ہوگی، ہمیں جا کر سب کچھ سنبھالنا ہوگا، چلو جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ قبیلے میں عصمت خاتون کرتگن سے کہتی ہیں میودود کو لگتا ہے کہ وہ یہاں کا حکمران ہے، اس لیے لوگوں کو عہدے دے رہا ہے، سلطان نور الدین کے آنے کے بعد تم دونوں سے منصب چھن جائے گا۔ تو کرتگن کہتا ہے سلطان نور الدین، کتنے افسوس کی بات ہے میری بہن، کیا آپ نہیں جانتی کہ نور الدین زنگی کو کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ کرتگن مزید کہتا ہے نور الدین زنگی سلیبیوں کی قید میں ہیں۔ تو عصمت خاتون کہتی ہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، سلطان نور الدین کبھی قیدی نہیں بنیں گے۔ جواباً کرتگن کہتا ہے کیوں؟ پھر وہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ راستے میں سلیبیوں سے بات کرنے کے لیے رکا تھا؟ وہ اب قیدی ہے، ریاست انتشار کا شکار ہے، ٹھیک ہے جاؤ اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ بہن میں نے تم سے کہا تھا کہ اس آدمی سے شادی نہ کرو، دیکھو خدا بھی نہیں چاہتا کہ تم اس سے شادی کرو۔ یہ سن کر توران شاہ عصمت خاتون سے کہتا ہے اب سب اب بھی سمجھتے ہیں کہ سلطان نور الدین آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، اب سے ہم اپنا خیال خود رکھیں گے، میں اس آدمی کو نہیں مانتا، اس وجہ سے اسے قبیلے میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی توران شاہ تلوار بے نیام کر لیتا ہے۔ کرتگن کے حکم پر 2 زنگی سپاہی اس کی جانب بڑھتے ہیں مگر توران شاہ ان پر تلوار چلا دیتا ہے، مگر کچھ دیر کے بعد زنگی سپاہی اسے دبوچ لیتے ہیں اور کرتگن کہتا ہے تم نے ریاستی سپاہی کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے کیا کیا توران شاہ، کیا کیا؟ توران شاہ کی اس حرکت پر امیر ایوب کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں توران شاہ تم اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈال رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی کرتگن کے حکم پر سپاہی توران شاہ کو زندان کی طرف لے جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔
السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاح الدین ایوبی کے والوم 17 کے پارٹ 5 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں سلطانہ میودود سے کہتی ہیں، تمہارا کیا مطلب ہے کہ سلطان نور الدین کو قید کر لیا گیا ہے؟ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ فوج کیا کر رہی ہے؟ فوراً فوج جمع کرو، اگر ضرورت پڑی تو جنگ کریں گے۔ سلطان نور الدین کو بچانے کے لیے جو بھی ضروری ہوگا وہ کیا جائے گا۔ تو میودود کہتا ہے، میں بھی سلطان کو بچانے کے لیے فوج بھیجنا چاہتا ہوں، میں بھی جنگ چاہتا ہوں، لیکن میں ان کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ عہد کے صندوق چاہتے ہیں۔ اس پر سلطانہ کہتی ہیں، فوراً دے دو، کیونکہ سلطان کا ایک ناخن بھی اس صندوق سے زیادہ قیمتی ہے۔ جواباً میودود کہتا ہے، میں بھی اسے دینے کے حق میں ہوں، لیکن سلطان نے ہمیں اسے دینے کا حکم نہیں دیا۔ سلطانہ کہتی ہے، ہمارے پاس نہ زیادہ وقت ہے اور نہ برداشت میودود، تم اس معاملے کو دیکھو ورنہ میں تمہیں اس عہدے سے ہٹا دوں گی اور جو ضروری ہوا کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطانہ چلی جاتی ہیں۔ سردی قبیلے میں کرتگن بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس لیے رابعہ وہاں پہ آتی ہے۔ اسے دیکھ کر کرتگن اٹھ کر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، غزالی ہمارے خیمے میں آئی ہے؟ اعلیٰ، قالین بچھا دو اور اسے بٹھاؤ، کھانے کے لیے گوشت لاؤ، جھیل کی طرح شربت بہاؤ اور اسے پینے دو۔ تو رابعہ کہتی ہے، میں یہاں اپنے بھائی توران شاہ کے لیے آئی ہوں، اس نے تمہاری وجہ سے خون بہایا، اب انہیں آزاد کرو اور قبیلے سے چلے جاؤ۔ تو کرتگن کہتا ہے، خیمہ تمہارا ہی ہے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے میں یہ قبیلہ بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے بھائی کو تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سب کے باوجود بھی میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ رابعہ کہتی ہے، کرتگن ہم وہ لوگ نہیں جو ظلم کے سامنے جھک جائیں گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیں قابو کر لوگے تو تم غلط ہو، ہم سب برداشت کر لیں گے، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ کرتگن پوچھتا ہے، تم کیا کرو گی؟ مجھے بتاؤ تم کیا کرو گی غزالی؟ تم سب مل کر مجھے یہاں سے نکال کر کیا کرو گے؟ تو رابعہ کہتی ہے، باقیوں کی ضرورت نہیں، میں اکیلے ہی کافی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہی کا خنجر نکال کر کرتگن پر حملہ کرنے لگتی ہے، مگر سپاہی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کرتگن اس سپاہی سے کہتا ہے، تم میری غزالی کے ہاتھوں کو کیسے تکلیف دے سکتے ہو؟ یہ کہتے ساتھ اسے دھکا دے کر وہاں سے بھیج دیتا ہے اور خنجر اٹھا کر رابعہ کو دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ لو مارو مجھے، تمہارے ہاتھ سے آنے والی موت کو شربت کی طرح پیوں گا، مارو، لیکن غور سے سوچ لو، جتنا بھی خون تم یہاں باہو گی میودود تمہیں وہ پینے پر مجبور کر دے گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور رابعہ کافی دیر سوچنے کے بعد خنجر زمین میں گاڑ دیتی ہے اور خود بھی خیمے سے چلی جاتی ہے۔ باہر صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتے ہوئے پوچھتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ تو میرے ایوب کہتے ہیں، کرتگن نے خیمے پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں باہر نکال دیا ہے، توران شاہ بھی زندان میں ہے، اس کے پیچھے ریاست ہے بیٹا، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی زندان کے باہر کھڑے سپاہیوں کے پاس آتے ہیں، مگر ایک جنگی سپاہیوں نے روکتے ہوئے کہتا ہے، کرتگن صاحب کا حکم ہے، کوئی بھی توران شاہ سے نہیں ملے گا۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، میں ریاست کا امیر ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مگر سپاہی کہتا ہے، پہلے آپ کرتگن صاحب کی بیعت کریں گے اور پھر ان سے اجازت طلب کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی اسے ایک زوردار مکہ دے مارتے ہیں اور پھر زندان میں چلے جاتے ہیں۔ قدس میں ابراہیم سلطان کو لے کر وکٹوریہ کے پاس آتا ہے تو کھانے کے میز پر بیٹھی وکٹوریہ کہتی ہے، سلطان نور الدین خوش آمدید، اپنے اس رائے میں آپ کی میزبانی کرنا اعزاز کی بات ہے، قدس میں خوش آمدید۔ تو سلطان کہتے ہیں، ہم نے کبھی قدس کو نہیں چھوڑا ملکہ، میرا دل، دماغ اور روح ہمیشہ یہاں رہتی ہے، اصل مسافر تم ہو، لیکن پریشان نہ ہو، تم سب بہت جلد چلے جاؤ گے۔ یہ سن کر گریگور کہتا ہے، میرے خیال میں اسیر آدمی کے لیے ایسی خوفناک خواب دیکھنا بہت زیادہ ہے۔ پھر وکٹوریہ کہتی ہے، سلطان نور الدین آپ یہاں سے نہیں جا پائیں گے، اس لیے بیٹھ جائیں، اس دعوت کا لطف اٹھائیں جو ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ مگر سلطان نور الدین کہتے ہیں، شیر بدبودار شکار نہیں کھاتے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس کے 20 سپاہیوں پر حملہ کرتے ہیں اور اگلے پل ان کی تلوار لے کر ابراہیم پر تان لیتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ نور الدین زنگی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، میرا سر تلوار کی طرح سیدھا ہے اور میرا دل مضبوط ہے، جس طرح میں تلوار کے ساتھ آیا ہوں اسی طرح تم سب کے سامنے تلوار کے ساتھ باہر نکلوں گا۔ ابراہیم کہتا ہے، مزاحمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں سلطان نور الدین، اگر کل احد کا صندوق نہیں آتا تو تم مر جاؤ گے۔ تو سلطان کہتے ہیں، میں مر بھی جاؤں تو کوئی فکر کی بات نہیں، مجھے فخر ہوگا۔ تو گریگور کہتا ہے، اگر صلاح الدین تمہیں بچانے کے لیے یہاں آتا ہے تو وہ بھی مر جائے گا، اس کے بعد تم دونوں ایک دوسرے پر فخر کرتے رہنا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، بہت سے صلاح الدین اور نور الدین قدس کے لیے مرے ہیں، مزید سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک دن ایک صلاح الدین اور ایک نور الدین آئے گا اور پہلے تمہارے سر اتارے گا اور پھر یہاں اپنا پرچم لہرائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان خنجر پھینک کر وکٹوریہ کے پیچھے موجود جھنڈے کو گرا دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ زندان میں توران شاہ صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ریاست نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے ہمیں اپنے ہی ملک میں اسیر بنا لیا، آپ اب بھی ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، جو بھی ضروری ہوگا وہ کروں گا، کیا میں آپ کی طرح ریاست کے خلاف تلوار نکال لوں؟ ہر چیز بدتر ہو جائے گی۔ توران شاہ پوچھتا ہے، کیا میں مجرم ہوں؟ میں نے اپنے قبیلے کی آپ سے زیادہ حفاظت کی، جبکہ آپ سلطان کے ساتھ ایک مصیبت میں پھنسے تھے، میں یہاں اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے لیے لڑ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، آپ نے یہ کیا لیکن آپ قیدی بن گئے، آپ نے ماں اور بابا کو پریشان کیا، میں آپ کو یہاں سے نکال لوں گا، اب آپ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کریں گے۔ کرتگن کہتا ہے، دیکھیں آپ ریاست کے امیر ہیں، لیکن انہوں نے ایک سردار اعلیٰ کو ہمارے اوپر بٹھا دیا ہے، جائیں اور اگر نمٹ سکتے ہیں تو اسے نپٹیں، اس ریاست نے آپ کو اندھا کر دیا ہے، یہ ہمارے خلاف بغض رکھتے ہیں، یہ ہمیں تباہ کر دیں گے، آپ ابھی تک نہیں دیکھ پا رہے، لیکن
یہ ریاست میرے لیے اب کچھ نہیں ہے اور آپ پر بھی اعتماد باقی نہیں رہا۔ یہ سنتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی پلٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرکزی خیمے میں صدران کرتگن کی بیعت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے صلاح الدین ایوبی خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر کرتگن کہتا ہے جو میری بیعت نہیں کرے گا وہ آ گیا، چلو صلاح الدین بیعت کرو۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے تو صلاح الدین ایوبی اس کے ہاتھ کو جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں میں تمہیں سردار اعلیٰ نہیں مانتا اور نہ ہی اسے جو تمہیں فرمان دیتا ہے۔ کرتگن پوچھتا ہے تم کیا کرو گے صلاح الدین؟ مجھ پر تلوار کھینچو گے؟ کیا تم ریاست کے ساتھ بغاوت کرو گے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں بغاوت نہیں کرتا لیکن سر کاٹ دیتا ہوں اور ایک دن میں تمہارا بھی سر کاٹ دوں گا، فکر نہ کرو، فی الحال میں اپنے خاندان کے کام میں مصروف ہوں، تم تورانشاہ کو اس پنجرے سے باہر نکالو گے؟ مگر کرتگن کہتا ہے بالکل بھی نہیں، ہمارے وطن میں ایسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تورانشاہ نے سب کے سامنے مجھے للکارا، ہر کسی نے یہ دیکھا، اس نے ریاست کے سپاہیوں کو مارا، میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گا۔ تم میرے خلاف کیا کرو گے؟ تلوار اٹھاؤ اور آگے بڑھو، اپنی تلوار نکالو اور ریاست کی نافرمانی کرو، پھر ہم تمہارے ساتھ حساب دیکھیں گے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میودود تمہارے پیچھے کھڑا ہے، تم نے بھیڑیا بننا چھوڑ کر کتے کی طرح گرنا شروع کر دیا ہے۔ تم کہتے تھے کہ تم زنگیوں کے خلاف ہو، تم نے اپنے آپ کو ایک فرمان کے بدلے بیچ دیا۔ کرتگن کہتا ہے اپنے الفاظ کا دھیان سے انتخاب کرو، سردار اعلیٰ بننا پہلے ہی میرا حق ہے، میودود نے اسے ایک فرمان کے ساتھ جائز قرار دیا، بس اتنا ہی۔ تمہیں حسد ہو رہا ہے نا؟ تم مجھ سے حسد کرتے ہو کیونکہ میں اب تم سے برتر ہوں، ہے نا؟ کاش سلطان نور الدین یہاں ہوتے اور تمہارا دفاع کرتے، مگر نہیں، صلیبیوں نے گھیر کر قید کر لیا اور اب وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اور تم میرے ہاتھ سے زندہ کیسے بچو گے؟ دعا کرو کہ میں سلطان نور الدین کو بچانے جا رہا ہوں، لیکن میں واپس آؤں گا اور جب میں واپس آؤں گا تو میں اس خیمے میں جس کو بھی دیکھوں گا اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی صدران بہت ڈر جاتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی خیمے سے چلے جاتے ہیں۔ زنگی محل میں عصمت خاتون میودود سے کہہ رہی ہوتی ہیں تم نے سلطان نور الدین کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کرتگن کی حوصلہ افزائی کی، اس نے صلاح الدین کے قبیلے پر حملہ کر کے حالات کو خراب کر دیا اور تم نے میرے قبیلے کو بھی تقسیم کروا دیا۔ جواباً میودود کہتا ہے میں نے وہی کیا جو ریاست کے لیے ضروری تھا۔ عصمت خاتون کہتی ہیں ریاست کا سربراہ قید میں ہے، تمہارا فرض انہیں بچانا ہے، تم اس کے بجائے بدامنی پھیلا رہے ہو۔ اگر تم سلطان نور الدین کو بچانے کی ہمت نہیں رکھتے تو پھر جو ضروری ہوا میں کروں گی، میں اپنے سپاہی لے کر جاؤں گی۔ یہ سن کر میودود غصے سے کہتا ہے دستور عصمت خاتون، میں جانتا ہوں کہ اپنے بھائی کو کیسے بچانا ہے۔ پھر سلطانہ عصمت خاتون سے کہتی ہیں سلطان کا خاندان یہاں ہے، جو تمہارا کام نہیں اس میں ملوث نہ ہو، تم جاؤ اور اپنے مٹھی پر آدمیوں سے قبیلے کا خیال رکھو۔ تو عصمت خاتون کہتی ہیں سلطان کی غیر موجودگی کے دوران معاملات انتشار کا شکار ہو گئے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ سلطانہ کہتی ہیں تم صرف اپنے بھائی کے خلاف اپنی پوسٹ نہیں کھونا چاہتی، تم چاہتی ہو کہ سلطان نور الدین آئے اور تمہاری پوسٹ کو بچائیں۔ جواباً عصمت خاتون کہتی ہیں ایسا صرف تم ہی سوچ سکتی ہو، اگر سلطان نہیں تو کوئی سلطنت نہیں اور نہ ہی محل، تمہیں یہی فکر ہے بس۔ اس پر سلطانہ کہتی ہیں میری طرف دیکھو، کتنے برسوں سے وہ میرا شوہر ہے، میرے دل میں آگ کے مقابلے میں میرا مستقبل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہیں مسلسل بحث کرتا ہوا دیکھ کر میودود ان دونوں کو خاموش کروا دیتا ہے اور عصمت خاتون غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ قبیلے میں صلاح الدین ایوبی، امیر ایوب اور خواتین کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اسما خاتون کہتی ہیں میں نے کہا تھا ہمیں یہ قبیلہ آباد نہیں کرنا چاہیے، ہر روز کوئی نئی پریشانی آ جاتی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں سب سے پہلے سلطان نور الدین کو بچانا ہوگا۔ پھر امیر ایوب کہتے ہیں سلطان اس صندوق کی وجہ سے قید ہیں اور تم اسے نہ دینے پر اصرار کر رہے ہو۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں اگر سلطان نور الدین کی رہائی کا واحد راستہ صندوق دینا ہے تو پھر اسے دے دو بیٹا، تورانشاہ گرفتار ہے، ہم یہاں پریشان ہیں۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں آپ کے خیال میں کیا صلیبی صندوق لینے کے بعد سلطان کو چھوڑ دیں گے؟ وہ صندوق لینے کے بعد انہیں مار ڈالیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں کل سلطان کو بچانے کا راستہ تلاش کروں گا، امید کرتے ہیں کہ ملک میودود صندوق دینے کی کوشش نہ کرے۔ اسی دوران احتجاج کر کہتے ہیں عمر ملا آئے ہیں، وہ سلطان نور الدین کی طرف سے خبر لے کر آئے ہیں۔ ادھر بائبورا میودود سے کہتا ہے سلطان کے قید ہونے نے سب کچھ برباد کر دیا ملک، ریاست میں حالات گرم ہیں، اگر ہم سلطان کو نہ بچا سکے تو بغاوت دروازے پر ہے۔ تو میودود کہتا ہے یہودی نے ہمیں کل تک صندوق دینے کا وقت دیا ہے، سلطان نے اسے دینے کے لیے خبر نہیں بھیجی۔ اصفہانی کہتے ہیں اگر سلطان نور الدین نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، وہ ہمارے سلطان کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو میودود کہتا ہے اگر کل تک نہ دیا تو میرے بھائی کو قتل کر دیں گے۔ اسی دوران باہر سے آوازیں سنائی دیتی ہیں سلطان نور الدین کہاں ہیں؟ سلطان نور الدین کہاں ہیں؟ یہ سن کر میودود پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ باہر زنگی فوج نعرے بلند کر رہی ہوتی ہے، سلطانہ ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ریاست وہی کرے گی جس کی ضرورت ہے، کیا آپ اس ریاست کے خلاف بغاوت کرو گے جو آپ کو کھانا کھلاتی ہے؟ چلو واپس جاؤ۔ تو سپاہی کہتے ہیں جب تک ہم سلطان کو نہیں دیکھتے نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میودود دیوان سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسی بے ادبی ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے آپ محل میں کیا کر رہے ہو جبکہ ہمارے سلطان کو قید کر لیا گیا ہے ملک میودود؟ جواباً میودود کہتا ہے ہم مشکل وقت میں ہیں ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں کھلا دیتا، ریاست وہی کرے گی جو ضروری ہے۔ تو وہ سپاہی کہتا ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ سلطان کے قید ہونے کی وجہ صلاح الدین ہے، ہمیں امیر صلاح الدین دو۔ اس پر میودود کہتا ہے احتساب کرنے والا کوئی نہیں، اگر حساب پوچھنا ہے تو ریاست پوچھے گی۔ سپاہی کہتا ہے اگر ہمارے سلطان کل واپس نہ آئے تو ہم آپ سے اس کا حساب لیں گے، پوری فوج کھڑی ہوگی اور ہر کوئی اس کی قیمت ادا کرے گا۔
اس کے ساتھ ہی سب سپاہی پلٹ جاتے ہیں۔ سب کے جانے کے بعد میودود بائبورا سے کہتا ہے یہودی کو پیغام بھیجو، ہم کل صندوق دیں گے۔ اسفیانی اسے منع کرتے ہوئے کہتے ہیں ملک حضرت ایسا نہ کریں، تھوڑا صبر کریں، اگر صندوق دے دیا تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سلطان کے ساتھ۔ مگر میودود ان کی نہیں سنتا اور غصے سے کہتا ہے صلاح الدین کی طرح بولنا بند کرو، اگر سلطان نہ آئے تو فوج بغاوت کرے گی، بائبورا سے پیغام بھیج دو۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک